دعوت تبلیغ کا مفہوم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور اسلام کی طرف بلانے کو دعوت تبلیغ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اسی لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ نبی کریم خاتم النبیون صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرض سونپا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے۔ نزول وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ وہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کو مکہ مکرمہ کے لوگ اچھے اخلاق اور ثقافت کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ارقم، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت صہیب رومی جیسے مشہور صحابہ شامل ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک تبلیغ کا کام رازداری سے کرتے رہے اور صرف قریبی لوگوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو۔ اے نبی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خاندان کو دعوت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد نبی کریم نے اپنے خاندان کے افراد کو کی دعوت پر بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے رشتہ داروں سے پوچھا کہ دعوت اسلام کے معاملے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام حاضرین خاموش رہے مگر صرف حضرت علی نے، جن کی عمر اس وقت صرف 10 برس تھی، آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اعلانیہ دعوت کا آغاز۔ اس واقعے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ ایک روز کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ مکرمہ کے حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اس پر سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تب آپ نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر قریش سخت ناراض ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نبوت کے 4تھے سال نبی کریم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت کرنے لگے۔ جو اسلام کی دعوت پھیلتی گئی ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ انہوں نے نبی کریم اور مسلمانوں کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا اور ہر طرح سے مدد کی۔ تمام مصیبتوں اور اذیتوں کے باوجود نبی کریم اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے آپ جو چاہے کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس کو نبھایا۔ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت اذیتیں دیں۔ حضرت بلال حبشی کو ان کا آقا صحرا کی تپتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ حضرت عثمان کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر نیچے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، مگر ان تمام مظالم کے باوجود مسلمانوں نے دین کے معاملے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، نبی کریم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دین کے راستے میں تمام مشکلات پر صبر کریں اور کسی حالت میں دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ سبحان اللہ۔